میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے بظاہر دکھنے میں اس عنوان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن اس آیت مبارکہ میں اس کی تفسیر میں ائمہ محدثین نے جو بات کہی ہے وہی بات ائمہ محدثین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہی ہے۔ تو یہ مماثلت ہے اس آیت مبارکہ کی اس عنوان کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ شرط و جزا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کا دعویٰ ہے تمہیں، کہتے ہو اللہ سے ہمیں محبت ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ مومن، اہل توحید، مسلمان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اہل سنت سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اہل الحدیث سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل حدیث، اہل سنت، مسلمان، اہل توحید، مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر یہ بات سچ ہے، اگر ایسا ہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، پہلے تو اللہ نے ایک خبر دی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن ہوتا ہی وہی ہے، اہل توحید ہوتا ہی، موحد ہوتا ہی وہی ہے، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے، اہل سنت و اہل الحدیث ہوتا ہی وہی ہے جو سب سے زیادہ محبت کس سے کرے؟ اللہ سے کرے۔ یہ اللہ نے ایک خبر دی کہ مومن ایسا ہوتا ہے، موحد ایسا ہوتا ہے، اہل سنت اہل الحدیث ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ان کنتم تحبون اللہ، تو اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اہل توحید، اہل سنت سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ان کنتم تحبون اللہ۔ پھر کیا میں اور آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ سوال ہے نا، اللہ پوچھ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ یہ تابع نہیں، فاتبعونی، پھر میرے محمد میرے نبی کی ہر ادا پر قربان ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس پھر تمہارا دعویٰ سچا، پھر تم اہل توحید کہلانے کے حقدار، پھر تم اہل سنت کہلانے کے حقدار، پھر تم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوا سکتے ہو، پھر تم اپنے آپ کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کہہ سکتے ہو۔ یعنی اللہ کی محبت کا معیار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کی ادائیں۔ اللہ کی محبت کا معیار کیا ٹھہرا؟ اللہ کی محبت کا معیار کیا ٹھہرا؟ رسول اللہ کی ادائیں، رسول اللہ کا چہرہ، جیسا چہرہ رسول اللہ کا تھا، جیسا لباس رسول اللہ کا تھا، جیسی نماز رسول اللہ کی تھی، جیسا حج رسول اللہ کا تھا، جو توحید رسول اللہ نے بتلائی، جس سنت کا پرچار رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ کی ہر ادا پر مر مٹنے کا نام اللہ سے محبت ہے۔ اور اگر رسول اللہ کی اداؤں سے دوری ہے، رسول اللہ کی ادائیں نہیں ہیں، تو پھر دعویٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے پیمانے پر، معیار پر ہم فٹ آتے؟ ہماری توحید، ہمارا ایمان، ہماری محبت، اللہ سے کی ہوئی محبت پھر کسی کسوٹی پر فٹ آتی؟ اس کی کسوٹی صرف یہ ہے کہ فاتبعونی، پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شب و روز تمہارے دن و رات کس انداز سے گزرے؟ جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے یا جس طرح میں نے گزارے ہے ہم میں سے کوئی؟ تو توحید تو کہیں نہ ختم ہو گئی، ایمان کے دعوے تو بہت دور رہے گئے،
اہل سنت کا اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہلوانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو دعویٰ کیا تھا۔ ہر شخص اللہ کی محبت کا متلاشی ہے، لیکن اپنے مزاج سے، اپنی مرضی سے، اپنے خیال سے، اپنی پارٹی کی مزاج سے، اپنے پارٹی کے خیال سے۔ اللہ فرماتے نہیں، ایسا قطعاً نہیں۔ اگر تم میں اللہ سے محبت چاہتے ہو تو تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ کی پیروی میں۔ آپ کی اداؤں کو اپنا لو، جو آپ نے کہا ہے وہ کر لو، بات ختم۔ پھر تمہاری محبت ہے مجھ سے، پھر تم یہ کہلانے کے حقدار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹھیک ہے، ہاں پھر ہوگا کیا؟ ابھی تم میری محبت کے متلاشی تھے۔ اللہ کی محبت کیسے ڈھونڈیں؟ اللہ کی محبت کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ سے سامنے سے جی، نبی کی اداؤں سے، رسول اللہ کی اداؤں سے، نبی کی اداؤں سے ہم نے اللہ کی محبت پائی، اور جب ہم نے رسول اللہ کی اداؤں سے اللہ کی محبت پا لی تو اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ پہلے تم متلاشی تھے میری محبت کے، میں نے تمہیں راستہ بتلایا، اور راستہ تھا وہ محمد الرسول اللہ کا، ھذا صراطی مستقیم، محمد الرسول اللہ کا راستہ تھا۔ آپ کی اداؤں، جب تم نے اللہ کی بتلائی ہوئی طریقے کو پا لیا، ان اداؤں کو اپنی دامن میں سمو لیا، پھر کیا ہوا؟ یحببکم اللہ۔ پہلی بات کہ اللہ پھر تم سے محبت کرے۔ پہلے تم محب تھے، پھر محبوب ہو جاؤ گے۔ پہلے تم، اور محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، اور جو تم کہو گے اللہ سے وہ اللہ کرے گا، جو مانگو گے دے گا۔ لیکن کب؟ یہ ایک کا جو دوسرا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ پہلے اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا کرنی، خود اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس محبت کی وجہ سے پھر اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی توحید، اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع۔ اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے، میں خانوادہ رسول سے، فاطمہ سے، خانوادہ رسول سے محبت کرتا ہوں، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے مجھے صدیق سے پیار ہے، عمر سے پیار ہے، عثمان سے، علی سے پیار ہے، حسن و طلحہ و زبیر سے پیار ہے۔ اس نے دعویٰ کیا، اس نے کیا کیا؟ اب یہ بھی دعوے دار ہے، وہ بھی دعوے دار، وہ اللہ کی محبت کا دعوے دار تھا۔ اللہ نے کہا پھر پیمانہ کیا ہے؟ محدثین ائمہ دین کہتے ہیں ہم پھر دیکھیں گے کہ اس کا رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، اس کی نماز، روزہ، حج، زکات کس طرح ہے۔ اگر تو رسول اللہ کے مطابق جس طرح رسول اللہ نے بتلایا اس طرح کرتا چلا جا رہا تو پھر اپنے دعوے میں سچا، پھر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، رسول اللہ کی ادائیں اس کے پاس نہیں، رسول اللہ کا طریقہ اس کے پاس نہیں، اپنی پارٹی کا دین لیے پھر رہا ہے، اپنی جماعت، اپنے بڑے کسی ڈاکٹر پروفیسر کو لیے پھر رہا ہے، اس کی اداؤں پہ مر مٹ رہا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول کیے جا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی احادیث کو چھوڑے چلا جا رہا ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ ہم یہ جو آیت ہے محدثین کہتے ہیں عند محنہ، یہ کسوٹی ہے، معیار ہے، کسی کی توحید کو پرکھنے کے لیے، کسی شخص کی اللہ سے محبت کو پرکھنے کے لیے کتنے دعوے کرے، کتنے رکوع کرے، کتنے سجدے کرے، کتنی عبادات کرے، ساری ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہو، قیام کرے، رکوع کرے، دنوں کو روزے رکھے،
اس کا دعوت جھوٹا ہے، باطل ہے، کہ ہم اس کے اذکار کو، اس کی عبادت کو، اس کے انداز زندگی کو محمد رسول اللہ پہ پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میچ کر گئے تو دعوے میں سچا ہے، نہیں تو اس شخص اپنے دعوے میں سچا تو یہ معیار ہے، یہ آیا مبارکہ کیا ہے؟ معیار ہے۔ فرمایا عشق کرے، کوئی صدیق کی محبت کا دعویٰ کرے، کوئی عثمان کی محبت کا دعویٰ کرے، کوئی عمر کی محبت کا دعویٰ کرے، کوئی طلحہ اور زبیر کی محبت کا دعویٰ، کوئی سعد و سعید کی محبت کا دعویٰ کرے، کہے میں قبل الفتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں سے محبت کرتا ہوں، ان 4-5 سے نہیں کرتا، تمام صحابہ سے محبت کا دم بھرے، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتا ہو، اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لہکا بھی لگاتا ہو کہ بڑی بڑی محبت ہے اہل بیت سے، دیکھو میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، صدیق سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں مانتے، عمر سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں مانتے، عثمان سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں مانتے، علی و حسنین کریمین اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں مانتے، عائشہ مبشرہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نہیں مانتے، اہل محبت اہل بدر کی محبت کا دم بھرتا ہے، محدثین کہتے ہیں نہیں مانتے، اہل عرب سے اہل حدیبیہ سے محبت کرتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، محدثین ائمہ دین کہتے ہیں نہیں مانتے۔ بھائی کیسے مانیں گے آپ؟ کہتے ہیں ہم اس کی صدیق کی محبت کو لیں گے، ہم اس کے عمر و عثمان و علی حسنین کریمین کی محبت کو لیں گے، ہم اہل عشرہ مبشرہ کی محبت کو لیں گے، ہم اہل بدر اہل عہد اہل حدیبیہ کی محبت اس کی جو ہے اس کو لیں گے، جس طرح ہم نے اس کی عبادات اس کے اذکار کو قرآن کی اس آیت پر پیش کیا، محمد اللہ کی محبت کو ہم نے محمد رسول اللہ کی علامت پر پیش کر کے دیکھا کہ یہ اللہ سے محبت میں سچا ہے یا جھوٹا، ہم بعین اسی انداز میں صحابہ و اہل بیت کی محبت کو لیں گے اور امیر معاویہ پر پیش کر دیں گے۔ کس پر پیش کریں گے؟ اگر امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے تو ساری محبتیں سچی، اور اگر امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتا تو ساری محبتیں جھوٹی۔ جس طرح اس کی اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا، اسی انداز سے صحابہ و اہل بیت سے اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ عبداللہ بن مبارک نے یہی الفاظ کہے تھے کہ معاویہ عندنا مہنا، سن لو معاویہ ہمارے نزدیک معیار ہے، سن لو معاویہ ہمارے نزدیک کسوٹی ہے، سنو معاویہ ہمارے ہاں میزان ہے، سنو معاویہ ہمارے پاس لیبارٹی ہے صحابہ و اہل بیت سے محبت اور بغض کرنے والوں کی۔ ہم دیکھتے ہیں اہل بیت اور صحابہ سے محبت کون کرتا ہے، ہم اس کو امیر معاویہ کی لیبارٹی میں جا کے چیک کرتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ پر۔ اگر امیر معاویہ کا دشمن اگر امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے تو پھر سب سے بغض رکھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہمارے محدثین نباز تھے، انہوں نے سمجھا اور کعبہ کے رب کی قسم آج تک، اور یہ بات محدثین نے کہی تھی، آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی، خیر الناس کے بہترین دور میں کہی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات انہوں نے نہیں کہی بلکہ اللہ نے ان سے یہ کہلوائی تھی میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ پھر 1400 سال گزرے، پھر زمانوں پر زمانے بیتے، پھر وقت کی طویل چادر نے اس دنیا کو اپنے اوپر ڈالا، لیکن سنیے
بھی اللہ میری زبان پر آئے. لوگوں نے کہا تم صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہو. اب وہ دشمن معاویہ تھا، وہ دشمن تم سینا میری معاویہ کی صرف غلطی نکالتے ہو. اس نے کہا لو جی میں علی کی غلطی بھی نکالنے لگا. پڑھیے انا للہ، اور پڑھیے انا للہ. علی اس کے ہاتھ سے بچے. عقیل ابن ابی طالب اہل بیت کا سرخے، علی کا بھائی، وہ بھی اس کے زبان تان و تشنیع سے بچ سکا. عثمان اس کی تان و تشنیع سے بچ سکا. عمر حتیٰ کہ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت بھی بچ سکی. اور چھوڑیے ابو بکر عمر و عثمان کو، اور رسول اللہ کی ذات نہ بچی. وہ الفاظ محمد رسول اللہ کے بارے میں اس نے استعمال کیے. سبب کیا تھا؟ سبب امیر معاویہ. سبب کیا تھا؟ اور یاد رکھیے جس کو یہ مرض لگ گیا امیر معاویہ کے بغض کا، امیر معاویہ کے عناد اور کینے کا، کعبہ کے رب کی قسم اس کے ہاتھ سے زبان سے بچ نبی بھی نہیں سکتا. اور یہ بات بھی ہمیں محدثین نے بتلائی. یہ بات بھی کس نے بتلائی؟ محدثین کہا کرتے تھے معاویہ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں معاویہ تو اصحاب محمد کے لیے ایک پہاڑ ہے. اور پہاڑ سامنے ہو اور پیچھے سے اصحاب محمد ہے، سامنے پہاڑ. معاویہ تو ایک پردہ ہے، سب صحابہ اس پردے کے پیچھے. اللہ اکبر. محدثین نے کیا کیا باتیں کہتی. معاویہ تیری عظمت تیری شان کو انہوں نے کس انداز سے بیان، اور کس انداز سے ہم فقیروں کو سمجھایا، ہم جاہلوں کو، ان پڑھوں کو بات سمجھائے. اور پھر چشم فلک نے دیکھا، اس روئے زمین نے دیکھا ہے، اس میں بستے ہوئے انسانوں نے دیکھا. جو جو انہوں نے کہا وہ بعین لفظ لفظ ثابت ہوا. فرمایا معاویہ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ تو پردہ ہے، معاویہ تو ایک پہاڑ ہے. اور اس کے پیچھے معاویہ کے دامن میں علی چھپے ہیں. اور معاویہ کے دامن میں کون چھپا ہے؟ اور علی چھپا ہے. معاویہ کے دامن میں عثمان چھپا ہے، معاویہ کے دامن میں عمر چھپا ہے، معاویہ کے دامن میں ابو بکر چھپا ہے. اہل عشرہ چھپے ہیں، اہل بدر و اہل احد و اہل حدیبیہ چھپے ہیں. کیسے؟ فرمایا جس نے اس سطر کو، اس پہاڑ کو سر کر لیا. جب آدمی چھت پہ چڑھ جائے، کسی پہاڑ پر چڑھ جائے تو پیچھے جھانک لیتا ہے کہ نہیں جھانک لیتا ہے؟ جھانکتا ہے نا. کب پردہ چاک کر دے تو پردے کے پیچھے جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ظاہر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ظاہر ہو جاتا ہے. جو معاویہ کو سر کر گیا، جس نے معاویہ جیسے عظیم باز پردے کو چاک کیا، کعبہ کے رب کی قسم اس کے ہاتھ سے پھر کوئی بچا، اس کی زبان سے پھر کوئی بچا. فرمایا اس طرح علامہ سن لو. پھر وہ معاویہ پر نہیں رکے گا، پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا. آخری بات کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کی شان. بڑی شان ہے امیر معاویہ کہ رسول اللہ نے بخاری کو اٹھائی. اس روئے زمین پر ابو بکر کو جنتی کہا، عمر کو کہا، عثمان کو کہا، علی کو کہا، حسنین کریمین کو کہا، سب بڑے لوگ، اہل بدر کو کہا. اہل بدر جنتی ہیں کہ نہیں جنتی؟ کیوں؟ کسی کا نام لے کے کہا کہ سارے اہل بدر کو کہا. اہل بدر میں کچھ ہوں جو جنتی نہ ہو، سارے جنتی ہیں. احد والوں کو جنتی کہا، سارے جنتی ہیں یا ان میں سے کچھ ہیں؟ حدیبیہ والے سارے جنتی ہیں یا ان میں سے کچھ ہیں؟ اب رسول اللہ بخاری کی حدیث ہے، فرماتے سوئے ہوئی ہیں، سو رہے اور اٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اور امی حرام پوچھتی ہیں بنت ملحان، لما تضحک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیے، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ اگر میں کہہ دوں تو ناراض نہ ہونا، تھوڑے الفاظ بدل رہا ہوں، ناراض نہ ہو. کہا مجھے تو میرے معاویہ نے ہنسا دیا ہے. ہائے ہائے. معاویہ وہ جس کو رسول اللہ دیکھ کر ہنس پڑے. اور معاویہ وہ جس کو رسول اللہ نے خواب میں دیکھا، معاویہ کے لشکر کو دیکھا
اور جو رسول اللہ کو ہنسا دے، رسول اللہ جسے دیکھ کر مسکرا جائے، اس کی عظمت کی کیا کہنے ہیں؟ کون ہے جو اس کی عظمت کو پائے؟ کون ہے جو اس کی عظمت کو جانے؟ کون ہے جو اس کی عظمت کو پہچانے؟ اس لیے پوچھنے والے نے جب پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، عبداللہ بن مبارک ہم تم سے پوچھتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں، بڑا نام سنا ہے، ایک تابعی ہے، نبی کے صحابہ کا شاگرد ہے، عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے، اور وہ عمر کا نواسہ بنتا ہے، بڑا نام سنا ہے، لوگ اسے خلیفہ راشد کہتے تھے، اپنے وقت کا عادل حکمران تھا، تابعی تھا، عالم تھا، صحابہ کا شاگرد تھا، بڑا عظیم رجل تھا، عظیم شخص تھا، عظیم انسان تھا، وہ اس کا نامی عمر بن عبدالعزیز تھا۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں عبداللہ بتلا تو صحیح، کیا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے یا معاویہ افضل تھے؟ ہائے، عبداللہ بن مبارک کے تو تیور بدل گئے۔ کہا کیا پوچھتے ہو، کیا سوال کرتے ہو؟ یعنی تمہاری عقلیں گھاس کھانے کو چلی گئی، تمہاری عقلیں گھاس چرنے چلی گئی، کیا سوال کر رہے ہو؟ کیا تمہاری عقلیں باقی ہے یا عقلیں تمہیں چھوڑ چکی ہیں؟ کس کے بارے میں، کس سے کمپیریزن کرتے ہو، کس کا کس سے تقابل ہو؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور جس کی ایک نگاہ لمحے بھر کے لیے وہ محمد کے چہرے پر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، لمحے کے لیے ایسے دیکھے بس، اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، تو کمپیریزن۔ فرمایا سن، بات کو سن لے، اگر ایک ہوا عمر بن عبدالعزیز بن جائے، وہ ایک ہوا مل کر بھی امیر معاویہ نے جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل کر حنین کے پہاڑوں اور وادیوں میں جہاد فی سبیل اللہ میں گھوڑا دوڑایا، اور وہاں اس گھوڑوں سے، اس لشکر محمد سے جو غبار اڑی، اور وہ غبار اڑ کر معاویہ کے ناک میں گئی، اگر ہوا مرتبہ بھی عمر عبدالعزیز آ جائے تو اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ جس نے سمع اللہ لمن حمدہ محمد رسول اللہ کے پیچھے کہا، اور جس نے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اس کا مقابلہ۔ رسول اللہ مسکرائے، ہمت اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مسکرائے۔ بخاری کی بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، اور بخاری کو پڑھو تو صحیح، مطلب کی اپنی پارٹی کی، میری پارٹی کے لیے جو حدیث صحیح ہے میں صرف وہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا ہمت اللہ، میں حرام پوچھتی اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ فرمایا معاویہ نے ہنسا دیا۔ الفاظ نہیں ہے وہاں پہ معاویہ، لوگ کہیں گے اس نے تحریف کر دی، بدل دی ہے الفاظ۔ فرمایا میرے خواب میں دیکھا، ناس من امتی، میں نے بندوں کو دیکھا، اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا، ناس من امتی، معاویہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے۔ فرمایا ناس من امتی، ناسن پہ کبھی پھر بات کریں گے، ناسن من امتی، میری امت میں سے، معاویہ میری امت کا، میری امت کو میں نے دیکھا، بندوں کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، یرکبون البحر الاخضر فی سبیل اللہ، میں نے سب سمندر میں ان کو لشکر کو دیکھا، وہ لشکر میں وہ سمندر کے سینوں کو چیر رہے، اللہ کے راستے میں بڑھ رہے ہیں۔ اور فرمایا ایسے مثلہم کمثل الملوک، مثلہم جیسے جنت میں تختوں پر علی الاسرہ، یہ جنت میں یا دنیا میں بادشاہ جیسے نہیں بیٹھے ہوتے تختوں پہ، اور میں نے اپنے معاویہ کو ایسے دیکھا۔ اور فرمایا کہ ان سب کو جنت کی کیا کرنا، ان سب پہ جنت۔ اب بھی معاویہ کی عظمت پوچھتے ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح مانا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین، سب کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے، اور رسول اللہ نے جس انداز سے محبت کی، ہمیں اسی انداز سے محبت کرنے کی توفیق۔ رسول اللہ نے سب سے زیادہ محبت کس سے کی؟